حضرت موہانی امام المتغزلین کہا جاتا ہے انہیں. یہ 1880 میں پیدا ہوئے، جس کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، اور ان کا انتقال 1991 میں فرنگ محل لکھنؤ میں ہوا. حضرت موہانی کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا. والد کا نام بھی پوچھ لیتا ہے، جیسے فیض احمد فیض کے والد کا نام پوچھ لیا تھا، حضرت موہانی کے والد کا بھی نام پوچھ لے سکتا ہے. والدہ کا نام بانو بیگم تھا. حضرت کے دادا کا نام سید مہر الحسن تھا. حضرت کے 7 بھائی بہن تھے. حضرت یہ سب نہیں پوچھتا ہے. حضرت نے 7 سال کی عمر اورینٹل کالج میں 1902 میں حضرت کی 27 اشعار کی ایک نظم 27 اشعار کی ایک نظم شائع ہوئی تھی. اس میں یہ نظم کا شعری اس طرح ہے: پھیر لی پیر مغاں نے ہم سے گرچہ چشم کرم، ہم کو ہے کافی نگاہ فیض بخش مار لسن. اس شعر میں پیر مغاں سے مراد سر سید احمد ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ قیامت آ گئی، خیر پھر صاحب سلامت ہو گئی. حضرت کی پہلی غزل ہے جو انہوں نے اپنی عمر کے 12ویں یا 13ویں سال میں لکھی تھی. بولے کوئے یار سے با وصف زام، نکہت بعد صبا ملتی نہیں. حضرت کا یہ آخری غزل ہے جو 1950 میں لکھی تھی. حضرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا تھا. نیاز فتح پوری حضرت کے عزیز ترین بچپن کے دوست تھے. بہت سے نقادوں نے غزل کی نشاط ثانیہ کا صحرا حضرت کی سر باندھا ہے. جدید اردو غزل کو سمت رفتار حسنت نے عطا کی ہے. حضرت کی شاعری کے استاد تسلیم تھے. تسلیم کا تعلق نسیم دہلوی سے اور نسیم کا تعلق شاگرد تھے مومن کے. حضرت کو اس کی تلمیذہ مطلب اس کی شاگردی پر حضرت کو اصغر کے دوست تھے. ناز تھا مطلب حضرت کو مومن کی شاگردی کے سلسلے میں. حضرت کو اصغر گونڈوی سے بھی دوستی تھی. حضرت نے بی ایڈ کرنے کے فوراً بعد 1903 میں اپنا سیاسی کریئر شروع کر دیا تھا. جب 1916 میں کانگریس لیگ سمجھوتا پر حضرت موہانی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے تھے. 1940 کے مسلم لیگ کی ٹکٹ پر اسمبلی الیکشن سے منتخب ہوئے تھے. حضرت 3 بار جیل جا چکے تھے. پہلی بار 1908 میں حضرت کو بغاوت الزام کی گرفتاری میں 2 سال کی سزا 500 روپے جرمانہ پر کیا تھا. جرمانے کے عوض میں ان کی ذاتی لائبریری نیلام کر دی تھی. حضرت کی گرفتاری اردو معلیٰ 1908 میں مصر میں انگریزی تعلیمی پالیسی کے عنوان سے مضمون چھاپنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے اس مضمون کو باغیانہ قرار دیا تھا. حضرت دوسری بار 1916 کو جیل گئے تھے. حضرت پہلے مجاہدین ہیں جنہوں نے 1921 میں احمد نگر کانگریس کے سالانہ جلسے میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تھی. اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی اس کا پاداش انہوں نے 6 سال کی سزا کی اور تیسری بار جیل کے گئے. گرفتار 19 اپریل کانپور میں عمل میں آئی. حضرت موہانی سوادیسی تحریک کے بہت بڑے علمبردار مبلغ تھے. حضرت نے 11 بار حج کیا تھا. مولانا محمد علی خان اصغر رام پوری نے حضرت کی وفات پر 8 اشعار قطع تاریخ کہا تھا، جس کا مقطع ہے: کاملان ادب و شعر پر آیا ہے وہ سال، جس میں اکثر نے پیاس ساغر صحبا جل. آخری شعر تاریخ کی وفات نکلتی ہے. شعر ہے: پوچھا ہے جب مصر تاریخ تو آئی یہ ندا، پوچھا جب مصر تاریخ تو آئی یہ ندا، حج یہ کامل حق گو شہنشاہ غزل. حضرت موہانی کا ردیف یا سے 5 غزلیں. ردیف اول میں: لاؤں کہاں سے حوصلہ آرزو سپاس کا، جب کہ صفات یار میں داخل نہیں ہو قیاس کا. ورڈ میننگ بھی دیکھیں گے اس میں. حضرت موہانی کا دوسرا پڑھے: بڑھ گئی ہیں تم سے مل کر اور بھی بےتابیاں، بڑھ گئی ہیں تم سے مل کر اور بھی بےتابیاں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب دل کو شکیبا کر دیا.
پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، اضطراب شوق ایک حشر برپا کر دیا، ہم رہیں یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز، تجھ کو آخر آشنائے ناز بے جا کر دیا، اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگہ ناز نے کیا صحرا ایسا کر دیا، عشق سے تیرے بڑھ گئے کیا کیا دلوں کے مرتبے، عشق سے تیرے بڑھ گئے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا، کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، شمع جب روشن ہوئی گھر میں اجالا کر دیا، تیرے محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، سب غلط کہتے تھے لطف یار کو، وجہ شکوہ درد دل اس نے حسرت اور دونا کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ورڈ میننگ۔ لاؤں کہاں سے حوصلہ آرزو سپاس، سپاس مطلب ہوتا ہے شکر گزار، سپاس مطلب شکر گزار، لاؤں کہاں سے وہ حوصلہ جو کہ آرزو شکر گزار کی آرزو رکھتا ہو، کہاں سے لاؤں وہ حوصلہ جو شکر گزاری کرتا ہو، جبکہ صفات یار میں، صفات کہتے ہیں خصوصیت کو، خصلت کو، جبکہ صفات یار میں، یار کہتے ہیں محبوب کو جسے محبت کرتے ہیں آپ، جبکہ صفات یار میں دخل نہیں ہو قیاس کا، قیاس کہتے ہیں خیال، کسی کے بارے میں گمان کرنا، جبکہ صفات یار میں دخل نہ ہو قیاس کا، کسی کے بارے میں یہ امید رکھ لینا، قیاس کر لینا کہ یہ ایسا انسان ہے۔ تو کہاں سے لاؤں حوصلہ صفات، عشق میں تیرے دل ہوا ایک جہان بے خودی، جان خزینہ بن گئی، خزانہ بن گئی، خزانہ ہے یہ خزینہ نہیں، جان خزانہ بن گئی، حیرت بے قیاس کا۔ خزینہ، خزینہ کہتے خزانہ گودام، کسی شے کی بہتات، بہت زیادہ ہونا کوئی سامان، اس کو خزانہ، خزینہ سے۔ لاؤں کا عشق میں تیرے دل ہوا ہے ایک جہان بے خودی، جان خزینہ بن گئی حیرت بے قیاس کا۔ بے قیاس کہتے ہیں خیال سے باہر، سمجھ سے پرے، لا انتہا بہت بے شمار، بے حد، سمجھ سے باہر، حیرت بے قیاس ہو گیا، جان خزینہ، جان کی جو خزینہ ہے، جو خیال ہے کا جو ذخیرہ ہے وہ بے قیاس ہو گیا، یعنی سمجھ سے باہر ہو گیا۔ عشق میں تیرے دل ہوا ایک جہان بے خودی، یعنی دل میرا بے خود ہو گیا ہے، خود قابو میں نہیں ہے، اور اس خیال میں میرا حیرت میں ہوں کہ میرا جان جو ہے میری وہ خیال سے باہر چلا گیا۔ رونق پیراہن ہوئی خوبی جسم نازنین، اور بھی شوق ہو گیا رنگ تیرے لباس کا۔ رونق پیراہن، پیراہن کہتے ہیں پہناوے کو، رونق کہتے ہیں روشن کو، رونق کو، رونق پیراہن خوبصورت کپڑے، خوبی جسم نازنین، یعنی اچھے کپڑے، جسم نازنین، نازنین کہتے ہیں ناز و ادا کو، اور بھی شوق ہو گیا رنگ تیرے لباس کا۔ ایک تو رونقی پیراہن ہے، کپڑا پہنا ہوا ہے، اس پر تمہارا جسم نازنین ہے یعنی نازک ہے، اور بھی شوق یعنی دل کو کھینچنے والا، شوق کہتے ہیں دل کو دل جوئی کرنے والا، اور بھی دل شوق ہو گیا ہے رنگ تیرے لباس کا۔ ایک تو تمہارا یہ لطف عطائے یار کی عام ہے بس کے شہر شہرتیں، لطف عطائے یار کی عام ہے بس کی شہرتیں، قلب گنہگار میں نام نہیں ہراس کا۔ قلب گنہگار، قلب میں دل، گنہگار گناہ کرنے والا دل، میں نام نہیں ہراس کا۔ ہراس مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف ہو، دہشت، نا امیدی، مایوسی، افسردگی، غم، اداسی اور حیرانی۔ قلب گنہگار میں نام نہیں ہراس کا، دل کو ہو تجھ سے واسطہ، لب پہ ہو نام مصطفیٰ۔
دل سے ہو واسطہ کہتے ہیں تعلق کو، دل ربط کو، لب ہو دل کو ہو تجھ سے واسطہ، لب پہ ہو نام مصطفیٰ، وقت جب آئے اے خدا خاتم حواس اس کا، خاتم حواس اس کا، وقت جب آئے اے خدا خاتم حواس کا، خاتم یعنی آخری وقت، جب آئے تو جب آئے اے خدا خاتم حواس کا، آخری وقت جب مرنے کا وقت جب آئے تو دل کو اس سے واسطہ ہو، یعنی محمد سے واسطہ ہو، اور لب پہ محمد کا نام ہو۔ یہ کہنا چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، یہ مراد ہے۔ طے نہ کسی سے ہو سکا تیرے سوا معاملہ، یعنی اے خدا طے نہ کسی سے ہو سکا تیرے سوا معاملہ، جان امیدوار کا حسرت محو یاس کا، جان امید کی جان، امیدواروں کا جو یعنی خود کے بارے میں، حسرت محو یاس کا۔ محو کہتے ہیں مٹا ہوا، چھپا ہوا، گھر چکا ہوا، دھویا ہوا، زائل ہونا، ناپید ہونا۔ محو کہتے ہیں مٹایا ہوا، چھپا ہوا، گھرا ہوا، دھویا ہوا۔ تین ہونا کسی سے تیرے سوا معاملہ، جان امیدوار کا حسرت محو کہتے چھپا ہوا، محو یاس کا، یاس میں نے امید، حسرت کے محو چھپے ہوئے امید کی، جان امیدوار، حسرت کے جان امیدوار کا جو یاس ہے، اس کے جو امید ہے وہ کسی سے طے نہیں ہو پایا خدا تمہارے سوا۔ حسن بے پرواہ کو خود بینی و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ حسن بے پرواہ، خود بینی خود سے کہنا، خود آرا کر دیا، آرا مطلب دکھانا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ اظہار تمنا مطلب اپنی محبت کا ظاہر کر دیا۔ بڑھ گئی تم سے مل کر اور بھی بیتابیاں، بیتابیاں کہتے ہیں بے چینی کو، بڑھ گئیں مطلب بڑھ گئیں اور بھی بے چین ہو گئے تم سے مل کر اور بھی بیتابیاں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ دل کو شکیبہ کر دیا۔ شکیبہ کس کو کہتے ہیں؟ صبر تحمل، شکیبہ برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا۔ اظہار ہم کو سمجھتے تھے کہ اب دل کو شکیبہ کر دیا۔ پڑھ کے تیرا خط میرے دل کی عجب حالت ہوئی، اضطراب شوق نے ایک حسر برپا کر دیا۔ اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں، شوق نے ایک حشر برپا کر دیا، حشر مطلب قیامت، حشر برپا کر دیا۔ ہم رہیں یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز، ہم رہیں یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز، تجھ کو آخر آشنائے ناز بے جا کر دیا، تجھ کو آشنائے ناز بے جا کر دیا۔ ہم رہیں یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز، نیاز کہتے ہیں احتاج، یعنی حاجت مند، احتاج، محتاج، طلبگار، آرزو، خواہش مند، محبت، انس، جس کو محبت ہو، انس ہو۔ منت عاجزی انکساری کے معنی میں بھی آتا ہے، التجا اور التماس کے بارے میں بھی آتا ہے، فاتح، درود، نظر یا ہدیہ کے بارے میں بھی آتا ہے، بھیٹ کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے حاجات، ضرورت، نیڈ کے مطلب میں۔ ہم رہیں یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز، سرگرم جوش میں، حاجت کے جوش میں، ضرورت کے جوش میں، تجھ کو آخر آشنائے ناز بے جا کر دیا۔ ہم رہیں یہاں تک تیری خدمت میں سرگرم نیاز، یعنی ہم تیری محتاجی میں ہم تیری خدمت خوب کریں، تجھ کو آخر آشنائے ناز بے جا کر دیا۔ جب تم کو آشنا کہتے ہیں معلومات کو، آشنا کہتے ہیں ہم آپ کا آشنا ہے، مطلب ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تجھ کو آخر آشنا ناز بے جا کر دیا، ناز کہتے ہیں ناز نخرے، بے جا کر دیا۔ اب نہیں دل کو کسی صورت کسی پہلو قرار، اس نگہ ناز نے کیا صحرا ایسا کر دیا، اس نگہ ناز نے کیا صحرا ایسا کر دیا، عشق سے تیری، صحرا مطلب صبح، اس نگہ ناز نے، ناز نگہ مطلب آنکھ، نظر،
اس نگہ ناز نے، ناز کہتے ہیں محبت، محبوب مراد ہے یہاں پہ، ناز نہ کہتے وہ ناظرین محبوبہ، اس نگہ ناز نے کیا صحرا ایسا کر دیا، یعنی صبح کر دیا، اندھیرے سے اجالا کر دیا، سحر من صبح اجالا۔ عشق سے تیری بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے، عشق سے تیرے بڑھے کیا کیا دلوں کے مرتبے، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا، مہر ذروں کو کیا قطروں کو دریا کر دیا۔ کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، منور کہتے ہیں روشن کو، کیوں نہ ہو تیری محبت سے منور جان و دل، شمع میں، شمع چراغا، شمع کہتے ہیں روشنی کو، چراغ لائٹ کو، شمع جب روشن ہوئی گھر میں اجالا کر دیا، تیرے محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھے کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، تیری محفل، محفل کہتے ہیں مجلس کو، تیری محفل سے اٹھاتا غیر مجھ کو کیا مجال، دیکھتا تھا میں کہ تو نے بھی اشارہ کر دیا، سب غلط کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، وجہ کہتے ہیں ذریعے، سب غلط کہتے تھے لطف مزہ، سب کہتے تھے لطف یار کو وجہ سکون، سکون کی وجہ، درد دل اس سے تو حسرت اور دونا بڑھ گیا، درد دل اس سے تو حسرت اور دونا بڑھ گیا، رنگ سوتے ہیں چمکتا ہے طرحداری کا، طرحداری مطلب خوبصورتی، دلچسپی، خوبصورتی، دلکشی، یعنی اٹریکٹیو جس کو بولتے ہیں، رنگ سوتے ہیں چمکتا ہے طرحداری کا، طرحداری کہتے ہیں چمک، اٹریکشن کو، خوبصورتی کو، سوتے ہیں رنگ سوتے ہیں چمکتا ہے طرحداری کا، خوبصورتی کا چمک ہے، طرفہ عالم ہے تیرے حسن کی بیداری کا، طرفہ ہے اصل میں، طرفہ نادار انوکھا، عجیب نیا، عجیب ہے، طرفہ عالم ہے، عجیب عالم میں دنیا، دنیا کا عجیب ہے تیری حسن کی بیداری کا، حسن کی بیداری، بیداری کہتے ہیں سو کر اٹھا خواب سے جاگنا، نیند سے ہوش میں آنا، سو کر اٹھنا، خواب سے جاگنا، نیند سے ہوش میں آنا، وقت کے مطابق کام کرنا، ہوشیار ہونا، خبردار ہونا، نگراں، طرفہ عالم ہے تیرے حسن کی بیداری کا، طرفہ عالم ہے تیری حسن کی بیداری کا، بیداری کہتے ہیں جگہ، بیداری کہتے ہیں جانکاری، جاننے کو، بیدار ہونے کو، خواب سے جاگنے، ہوشیار ہونے کو، طرفہ عالم ہے تیری حسن کی بیداری کا، مایا عشرت بے حد ہے غم قید وفا، مایا عشرت بے حد ہے غم قید وفا، میں شناسا بھی نہیں رنج گرفتاری کا، میں شناسا بھی نہیں رنج گرفتاری کا، شناسا مطلب جاننا، عشرت کہتے ہیں عیش نشاط، فرحت کو، خوشی کو، ہم صحبتی کو، ہم مزے سے گزارنا، خوش مایا عشرت یعنی خوشی، مایا کہتے ہیں مائے کو، مایا عشرت کی مایا جو ہے بے حد ہے غم قید وفا، میں شناسا بھی نہیں رنج گرفتاری کا، جور پیہم نہ کرے شان توجہ پیدا، جور پیہم نہ کرے شان توجہ پیدا، دیکھ بدنام نہ ہو نام ستمگاری کا، مایا کہتے کسی چیز کا مادہ یا جوہر، اصل چیز، مایا عشرت یعنی خوشی کا اصل جو مادہ ہے وہ بے حد ہے، غم قید وفا یعنی قید کہتے ہیں کسی چیز، قید کہتے ہیں جیل خانے کو، کسی غم میں قید وفاداری میں شناسا بھی نہیں، شناسا کہتے جاننے کو، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ رنج گرفتاری کا، کہ میری مصیبت اب گرفتار ہو گئی ہے،
مایا عشرت اصل جو خوشی ہے وہ بے حد ہے، غم قید وفا، غم قید کے غم میں وفاداری کا، لیکن مجھے معلوم بھی نہیں کہ رنج ہے گرفتاری کا، جو جور پیہم نہ کرے شان توجہ پیدا، جور پیہم، زور و ستم، ظلم و ستم، پیہم کہتے بے پردے کو، متواتر لگاتار، زور پیہم لگاتار، ظلم و ستم، پیہم کہتے ہیں پے در پہ، متواتر، لگاتار، مسلسل، جڑا ہوا، تابڑ توڑ، جور پیہم، زور کہتے ستم کو، ہم تابڑ توڑ بھی کہتے اس کو، پیہم کو، یعنی لگاتار، ظلم و ستم نہ کرے شان توجہ پیدا، دیکھ بدنام نہ ہو نام ستمگاری کا، ستمگاری کہتے ظلم و ستم کو، دیکھ بدنام نہ ہو نام ستمگری کا نام بدنام نہ ہو، جور پیہم کرو، ظلم ستم، زور کہتے ستم کو، ظلم ستم کو، پیہم لگاتار ظلم نہ کر، شان توجہ پیدا، ورنہ شان توجہ پیدا ہو جائے گا کہ دیکھو وہ ظلم کر رہا ہے، میں ہیں جو اے عشق تیرے بے خبری کے بندے، ہیں جو اے عشق تیرے بے خبری کے بندے، بس ہو ان کا تو نہ لے نام بھی ہوشیاری کا، بس ہو ان کا تو نام نہ لیں نام بھی ہوشیاری کا، بس ہو ان کا تو نام نہ لیں نام بھی ہوشیاری کا، ہوشیاری کہتے ہیں ہوشیاری کو، چوکنے کو، ہیں جو ایک اے عشق تیرے بے خبری کے بندے، اے عشق اپنے عشق سے کہہ رہا ہے کہ تیرے جو بے خبری کے بندے ہیں، جو عشق کرنے والے ہیں، بس ہو ان کا تو نام، اس کا بس چلے تو وہ نام نہ لے ہوشیاری کا، وہ کبھی ہوشیار نہ ہو، ہمیشہ بے دیوانہ ہی بنا رہے۔ کٹ گیا قید ماہ رمضان بھی حسرت، یہ شعر آیا تھا، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا، سحر کہتے ہیں صبح صادق کے وقت کے کھانے کو سحر کہتے ہیں، افطاری تو سمجھتے ہیں مغرب کے وقت کھانے کو، فطور کے معنی ہیں، افطار کے مطلب وہ فطور مطلب ناشتے کے ہیں، تجھ سے وہ ملا شوق سے اور تو نے نہ جانا، تجھ سے وہ ملا شوق سے اور تو نے نہ جانا، حسرت کو ابھی یاد ہے تیرا وہ زمانہ، تجھ سے ملا وہ بے تپاک سے مگر تو نے نہ جانا، حسرت کو ابھی یاد ہے تیرا وہ زمانہ، ہے ایک در پیر مغاں تک تو رسائی، پیر مغاں یعنی پیر مغاں سے مراد یہاں پہ سر سید سے مراد ہے، ایک در پیر مغاں تک تو رسائی، ہم بادہ پرستوں کا کہاں اور ٹھکانہ، بادہ کہتے ہیں شراب، پرستوں یعنی پرستش کرنا، عبادت کرنا، یہاں پینا مراد ہے، ہم بادہ پرستوں کا کہاں اور ٹھکانہ، مخصوص غم عشق ہیں، مخصوص کہتے ہیں خاص، غم عشق کا غم، مخصوص ہے غم عشق ہم لوگ ہمارا، اچھا نہیں یہ گردش افلاک ستانا، اچھا نہیں یہ گردش افلاک ستانا، صد شکر گردش افلاک کہتے ہیں آسمان کو، گردش کہتے چکر کاٹنا، گردش مطلب چکر کرنا، گردش گشت لگانا، افلاک گھومنا چاروں طرف، آسمان، ستانا، اچھا نہیں یہ گردش افلاک ستانا، مطلب اے خدا، صد شکر غم ہر دو جہاں سے ہے وہ فارغ، صد شکر، صد معنی کہتے ہیں 1000، صد کہتے ہیں 100 کو، ایک سو شکر ہے 100، 100 شکر ہے مطلب بہت شکریہ، غم ہر دو جہاں سے ہے وہ فارغ، غم ہر دو جہاں دنیا اور آخرت سے، دو جہاں مطلب دنیا اور آخرت، غم ہے شکر ہے غم ہر دو جہاں سے وہ فارغ ہے مطلب فرصت میں ہے، مکمل کر چکا ہے، کہ صد شکر ہے کہ ہر دو جہاں دنیا اور آخرت کے غم سے وہ فارغ ہے، جو دل میں ہے
تیر محبت کا نشانہ، جو دل میں ہے تیرے تیر، تیر کہتے ہیں جو کمانڈ سے نکلتا ہے، جو تیر سے وار کرتے ہیں، جو دل ہے تیرے تیر محبت کا نشانہ، اب عشق کا وہ حال نہ ہے حسن کا وہ رنگ، اب عشق کا وہ حال نہ ہے جس حسن کا وہ رنگ، باقی ہے فقط عہد تمنا کا فسانہ، باقی ہے فقط عہد تمنا کا فسانہ، لاتی ہے تیری یاد جو حسرت کو شب غم، ہر بار اسے افسانہ دل کہہ کے سنانا، ہر بار اسے دل افسانہ کہہ کے سنانا، کوئی بھی ہو پرسا نہیں حال دل رنجور کا، کوئی بھی پرسا نہیں حال دل رنجور کا۔ اس میں دیکھ لیتے یار، اس میں دیکھ لیتے عشق کا حال، اب حسن کا رنگ، عہد کہتے دور کو، باقی ہے فقط عہد تمنا، عہد میں دور، تمنا اس دور کے تمنا آرزو کا، فسانہ کہانی، آتی ہے تیری یاد سو حسرت کو شب و غم، شب مد رات، آتی ہے تیری یاد سو حسرت کو شب و غم، یعنی رات کو یاد آتی ہے حسرت، موہانی کو، حسرت یہاں تخلص استعمال کیا ہے، ہر بار اسے افسانہ دل کہہ کے سنانا، افسانہ کہتے کہانی، دل کے افسانہ کہہ کے سنانا، کوئی بھی پرسا نہیں، پرسا کہتے ہیں حال پوچھنے والا، کوئی بھی پرسا نہیں حال دل رنجور کا، رنجور کہتے ہیں رنج میں ڈوبا ہوا، حال دل رنجور کا، حال دل رنجور، رنجور ٹوٹے ہوئے دل کی حال کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں پرسا حال دل رنجور کا، یہ ستم دیکھ دیار شوق کے دستور کا، یہ ستم ظلم ستم، یہ ستم دیکھو دیار کہتے ہیں دیار شوق، دیار شب رات کا وقت، دیار شب رات کا وقت، تاریخی لمحہ، دیار کہتے ہیں گھر مکان، شہر جائے پیدائش، دیار کہتے ہیں مجازی چمن گلستان باغ، مطلب گھر مکان، وقت مراد ہے یہاں پہ، کوئی بھی پرسا نہیں حال دل رنجور کا، یہ ستم دیکھ دیار شوق کے وقت میں کہ دستور کا، دستور کہتے وصول کو، جاتے جاتے رہ گیا وہ نازنین صبح وصال، جاتے جاتے رہ گیا وہ نازنین جس کے اندر ناز و ادا ہو، کم سن خوبصورت جس کو کہیں گے، جاتے جاتے رہ گیا وہ نازنین صبح وصال، وصال کہتے ہیں ملاقات کو، ناز برداری اثر ہو گریا مجبور کا، گریا کہتے ہیں رونا آنسو بہانا اشک باری کا، رقت آنسو اشک مطلب رونا، ناز برداری ناز اٹھانا، ناز برداری مطلب ناز اٹھانا، ناز برداری اثر ہوں گریے مجبور کا، گریا مجبور کا، گریے مجبور کا، یہاں پہ گریا نہیں ہے، یہاں پہ گریے مجبور کا، مجبور کہتے ہیں محتاج کو، ناز برداری ناز اٹھانا، اثر ہو اثر ڈالتا ہو، یعنی پربھاوت جس کو ہندی میں بولتے ہیں، اثر ڈالنا ہو، افیکٹو ہو، ناز برداری ناز اٹھانا اگر اثر پر اثر ہو تو گریے مجبور کا، گریا مجبور کا، رونا دھونا مجبور نہیں، گریا نہیں ہے، گریے مجبور کا، جاتے جاتے رہ گیا وہ نازنین صبح وصال، وہ نازنین جاتے جاتے رہ گئی ملاقات سے صبح تک کی، ناز برداری اثر ہو گریا مجبور کا، اگر مجبور کی رونے دھونے سے، اگر اس کو نازنین کے ناز اٹھانے کو اگر کچھ اثر ہو تو جاتے جاتے رہ گئی ہماری یہ ملنے کی ملاقات، آ ہی نہیں رات بھر، سر اٹھائے بزم میں جانا میں بھلا کس کی مجال، سر اٹھائے بزم میں جانا میں بھلا کس کی مجال، رعب غالب ہے یہ اس کی جلوے مغرور کا، رعب کہتے ہیں دبدبا، غالب مطلب کسی پر چھا جانا، رعب غالب ہے یہ اس کے جلوے مغرور کا، جلوہ کہتے ہیں نشو نما ہونا، ظاہر ہونا، جلوہ مغرور کا، غرور کا دکھنا، گھمنڈ دکھنا،
سر اٹھائے بز میں جانا میں بھلا کس کی مجال، یعنی محفل میں سر اٹھا کر کون جائے، کس کی مجال ہے. اس کا دبدبا اس طرح سے غالب ہے، اس طرح سے چھایا ہوا ہے اس جلوہ مغرور کا، اس جلوہ مغرور غرور سے ڈوبا ہوا جلوہ ہے. غضب کی دل فریبی آج حسن ماہ میں، غضب کی دل فریبی بہت زیادہ خوبصورت، دل فریبی دل کو کھینچنے والا، فریب مطلب دل فریبی دل کو دھوکہ دینے والا. آج حسن ماہ میں، ماہ مطلب چاند میں ہے. غضب کی دل فریبی آج حسن ماہ میں، ماہ کے حسن میں آج، یعنی چاند کے حسن میں آج غضب کی دل فریبی ہے. پھر بھی دے ایک جام ساقی بادئ پر نور کا، پھر بھی اے ساقی، روشن تو ہے لیکن پھر بھی مجھے، اے ساقی، ساقی کہتے شراب پلانے والے، بادہ مطلب شراب، دے مجھے جام کہتے پیالے کو، پھر مجھے دے ایک پر نور کا، ایک دم بھرا ہوا ایک جام کا پیالہ دے مجھے. چاند تو چمک رہا لیکن پھر بھی ایک پیالہ دے. خاطر مایوس میں نقش امید وصل یار، خاطر مایوس میں نقش امید وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ دور کا، نور ہے صحرا میں، جنگل میں روشنی ہے گویا اس طرح سے ہے کہ ایک چراغ دور کا، روشنی بہت دور میں ایک چراغ جل رہا. خاطر مایوس میں نقشہ وصل امید، یعنی خاطر داری میں جو مایوسی اس حد تک ہو گئی ہے میری ملاقات سے، یار مطلب محبوبہ سے ملنے کی، اس طرح اس خاطر میں دور ہو گیا ہوں کہ ایسا نور ہے جیسے کہ چراغ ایک صحرا میں بہت دور نظر آتا ہے، یعنی نہ ملنا مشکل ہو گیا ہے محبوب سے. یک قلم بے سود ہے اظہار حال آرزو، ایک قلم ہے بے سود بے فائدہ، اظہار حال آرزو، حالت کی اظہار کا جو قلم بیان کرتا ہے وہ بے فائدہ ہے. یعنی آرزو جو قلم لکھ رہا ہے، حسن بے پرواہ کے آگے عشق نامنظور کا، حسن بے پرواہ، ایسا حسن جس کو کسی کی فکر نہ ہو، آگے عشق نامنظور کا، جو کہ محبوبہ اس کو ٹھکرا چکی ہے، اس کے سامنے کوئی فائدہ نہیں قلم کے لکھنے کا. مستی عشق نامنظور پیش رد کر دینا، حسن بے پرواہ کے آگے. مستی عشق دو عالم کو نہیں پرواہ مجھے، مستی عیش دو عالم کی نہیں پرواہ مجھے، دیکھنے والا ہوں میں اس نرگس مخمور کا. مخمور کہتے ہیں شراب کے اترنے والے خمار کو، نشے کو. نرگس پھول کو کہتے ہیں. نرگس ایک قسم کے پودے کو جس کا پھول، اس کے پھول کا نام ہے، جس میں صرف 6 پتیاں ہوتی ہیں، جو پیالے اور آنکھ سے بہت مشابہ ہوتی ہے، یہ پھول ہے نرگس کا، جس کو نرگس کہتے ہیں. مجازی پرکشش آنکھیں، چشم معشوق، پرکشش آنکھیں مراد ہے. نرگس مخمور کا، دیکھنے والا ہوں میں اس نرگس مخمور کا، یعنی محبوبہ کی آنکھوں کو، نشے والی آنکھوں کو دیکھنے والا ہوں. مستی عیش کہتے ہیں عیش پرستی کو، عیش کہتے ہیں زندگی، حیات کو زندگی. آرام و آشائش، خوشی غم متصاد ہے، آسودگی راحت سکھ لذت لطف بھی مراد ہے عیش کے معنی میں. مستی عیش یعنی عیش کی مستی، لطف مزہ. دو عالم یعنی دو عالم دنیا اور آخرت میں نہیں پرواہ مجھے، دو عالم یعنی دنیا آخرت کی پرواہ نہیں پرواہ مجھے، دیکھنے والا ہو اس نرگس مخمور کا. وہ خوش ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے نرگس پھول جیسے نرگس نشے والی مخمور آنکھوں کا، وہ دیکھنے والا ہے، وہ دنیا آخرت سے بے مست ہے سراپا خاک حسرت داں جو ایک یار عزیز قصد ایک
مدت سے ہم رکھتے ہیں گورکھپور کا، ہے سپرد خاک حسرت، حسرت داں جو ایک یار عزیز، قصدت ایک مدت سے ہم رکھتے ہیں گورکھپور کا۔ سپرد خاک مٹی میں مل جانا، سپرد خاک بنے مٹی، حسرت جو ایک عزیز یار، ایک دوست ہے، ارادہ قصد مطلب ارادہ ایک مدت سے ہے گورکھپور کا، گورکھپور جانے کا ارادہ ہے۔ نگاہ یار جسے آشنا راز کرے، نگاہ یار آشنا کہتے ہیں جاننا پہچان، نگاہ یار محبوب کی آنکھیں جسے آشنا راز کرے، راز کی بات سے معلومات کرائے، جانکاری دلائے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ اس میں تو کچھ ہے نہیں۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، اور جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ خرد کہتے ہیں عقل مند، جنوں کو کہتے ہیں بے وقوف کو۔ خرد کا نام عقل مند پڑ گیا، یعنی خرد کا عقل مند کا نام پاگل بے وقوف پڑ گیا، اور بے وقوف کا عقل مند جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ محبوب کی آنکھیں جو ہیں چاہے جو چاہے وہ عاش کرے، یعنی جسے محبوب مل جائے وہ خرد مند ہے، چاہے وہ بے وقوف ہی کیوں نہ ہو۔ تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے۔ تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی، غالباً کس کو کہتے ہیں؟ غالباً مطلب بہت ممکن، کبھی گمان، شاید۔ تیرے ستم سے میں خوش ہوں کہ غالباً یوں بھی، شاید یوں بھی مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے۔ امتیاز کہتے ہیں فرق کو، مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے۔ ارباب کہتے کوئی صفت یا شے رکھنے والا، صاحبان مکان، پرورش کرنے والے، پالنے والے، بت اسنا۔ نگاہ یار جسے آشنا راز کرے، وہ اپنی قسمت خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، دلوں کو فکر دو عالم کر دیا آرزو، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ سلسلہ تسلسل۔ تیرے ستم سے میں ہوں خوش غالباً یوں بھی مجھے وہ شامل ارباب امتیاز کرے، غم جہاں سے جسے ہو فراغ کی خواہش، فراغ کہتے فرصت کی خواہش، غم جہاں دنیا کے جہاں سے جسے فرصت، فراغ مطلب فرصت کی خواہش، وہ اس کی درد محبت سے ساز باز کرے، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ ساز باز، ساز باز مطلب ارینج کرنا، مینیج کرنا، پلاٹ، ساز باز کرے، مینیج کرے، محبت سے ساز باز کرے، مینیج کرے۔ امیدوار ہیں ہر سمت عاشقوں کی گروہ، امیدوار ہیں ہر سمت عاشقوں کی گروہ، تیری نگاہ کو اللہ دل نواز کرے، تیرے کرم کا سزاوار ہوں تو ہے حسرت، تیرے کرم کا سزاوار تو ہے حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ سرفراز کرنا، سرفراز میں تو اونچا، اونچے قد کا، بلند، سر بلند، ممتاز، معزز بلند، اب آگے تیری خوشی جو سرفراز کرے، جو بلندی جو مرتبہ چاہے دو دے، تیرا کرم، تیرا مطلب مہربانی آپ کی، سزاوار تو نہیں حسرت، یعنی آپ کے کرم کی سزاوار تو نہیں حسرت، آگے تیری خوشی یعنی خدا تیری خوشی جو سرفراز کرے، جو چاہے مرتبہ دے۔ سرفراز مطلب مرتبہ، اعلیٰ، بلند۔ لایا ہے دل پر کتنی خرابی اے یار تیری حسن شرابی، پیراہن اس کا ہے سادہ رنگین، یا عکس میں سے شیشہ گلابی، یا عکس میں کہتے شراب کو، شیشہ گلابی، گلابی رنگ کا شیشہ، پیراہن تیرا کپڑا، اس کا ہے سادہ رنگین، ایک دم بالکل اور سادہ۔ پیراہن کپڑے کو کہتے پہناوے کو، اس کا ہے سادہ رنگین، پہناوا اس کا ہے سادہ رنگین، یا عکس ہے میں شیشے گلابی، کہ جس طرح کا عکس ہوتا ہے شیشے میں گلابی، شیشہ میں
شراب گلابی شیشے میں شراب، گلابی شیشے میں شراب کا عکس، عشرت، عشرت کی شب کا وہ دور آخر، عشرت کہتے ہیں لطف، مزے، آرام، آشائش، آرام کی شب کا وہ دور آخر، نور سحر کی وہ لاجوابی، عشرت شب کا وہ دور آخر، نور سحر کی وہ لاجوابی، پھرتی ہے اب تک دل کی نظر میں، کیفیت ان کی وہ نیم خرابی، عشرت کہتے ہیں پتہ تو ہے لذت کو، لطف کو، آرام کو، شب من رات وہ آخر دور زمانہ، دن وہ پیریڈ وہ ٹائم، آخر نور سحر کی وہ لاجوابی، نور صبح صادق کے نور کی وہ لاجوابی، اس کا جواب نہیں، پھرتی ہے اب تک دل کی نظر میں، کیفیت ان کی وہ نیم خوابی، کیفیت کہتے ہیں سچویشن کو، حالت کو، ان کی نیم خوابی، بزم ترب ہی وہ بزم کیوں ہو، ہم غمزوں کو داوزا، ترب کہتے ہیں طرب کہتے ہیں طرب، خوشی، نشاط، شادمانی، انبساط، موسیقی، وہ سرور جو ولی حق و مشاہدے سے پیدا ہو، موسیقی، ستارہ یا سارنگی کے گونج کے تار جو اس کی ڈنڈی کی سطح سے ملے ہوئے تنے رہتے ہیں، یہ تار ساز کی نوعیت کے لحاظ سے 7 سے 17 تک اتار چڑھاؤ لگایا جاتا ہے، طرب ہے، پھرتی ہے اب تک دل کی نظر میں، کیفیت ان کی وہ نیم خوابی، بزم طرب خوشی کی مجلس، بزم کہتے ہیں مجلس کو، محفل کو، محفل طرب کہتے ہیں خوشی کی محفل ہی وہ بزم، وہ مجلس ہے، کیونکہ ہو بزم طرب ہی وہ بزم کیوں ہو، ہم غم زدوں کو وہاں بار یابی، ہم غم زدوں کو، غم کے ماروں کو کیوں بار یابی مطلب رسائی، پہنچ، کسی بڑے یا معزز شخص تک رسائی، بار یابی پہنچ، ہم غم زدوں کو وہاں بار یابی مطلب پہنچ، بزم طرب ہی وہ بزم کیوں ہو، ہم غم زدوں کو وہاں بار یابی، اس نازنین باوصف عصمت کی وصل کی شب وہ بھی حجابی، اس نازنین باوصف یعنی صفت کے، عصمت کہتے ہیں، عصمت اپنے آپ کو، یہ عصمت ہے، عصمت اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، لغزش و خطا سے پاک ہونا، پرہیزگار، پارسائی، پاک دامنی، یہاں پہ مراد ہے پاک دامنی، عصمت ہے اصل میں، عصمت نہیں عصمت، شوق اپنے اس نازنین باوصف یعنی جس کے اندر صفت ہو، عصمت کی وصل کی شب وہ بے حجابی، بے حجابی کہتے ہیں حجاب سے بے پرواہ، کی وصل مطلب ملنے کی شب من رات، وہ بھی حجابی، اس نازنین باوصف عصمت کی وصل کی شب وہ بھی حجابی، شوق اپنی بھولا گستاخ دستی، دل ساری شوخی حاضر جوابی، دل ساری شوخی کہتے دلچسپ، شوخی دلکش کو، شوخی حاضر جوابی، وہ روئے زیبا ہے جان خوبی، ہیں وصف جس کی ساری کتابی، وہ روئے زیبا ہیں جان خوبی، روئے زیبا کہتے ہیں خوشنما، خوبصورت، وہ روئے زیبا ہے جان خوبی یعنی خوبصورت رو، چہرہ مطلب روئے مطلب رو میں چہرہ، وہ خوبصورت منہ والی، چہرے والی ہے، جان خوبی، ہیں وصف جس کی ساری کتابی، ہیں وصف کہتے صفت کو جس کی ساری کتابی، اس قید غم پر قربان حسرت، اس قید غم پر حسرت، عالی جناب گردوں والی رکابی، عالی جنابی گردوں رکابی،
اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے، اور تو پاس میرے ہجر میں، اور تو پاس میرے ہجر میں کیا رکھا ہے۔ ہجر کہتے جدائی کو، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے، پہلو کہتے دامن کو، پہلو کہتے بغل کو، دامن کو یعنی دل میں، ایک تیرے درد کو پہلو میں چھپا رکھا ہے، دل سے ارباب وفا کا ہے بھولانا مشکل، ہم نے یہ ان کے تغافل کو سنا رکھا ہے۔ تغافل کہتے ہیں غفلت کو، غافل کو، ہم نے اس کے تغافل کو سنا رکھا ہے، ہم نے یہ ان کو تغافل سنا رکھا ہے، دل ارباب وفا کا ہے بھلانا مشکل، ارباب وفا کا ہے بھلانا مشکل۔ ارباب وفا لوگ، فدائی عاشق لوگ۔ تغافل کہتے ہیں سستی کو، غفلت کو، لاپرواہی کو، ایک تیری درد کو دل سے پہلو میں چھپا رکھا ہے، ہم نے بال اپنے دل سے ارباب وفا یعنی عاشق لوگ، ارباب وفا وفادار لوگ یعنی عاشق لوگ، دل سے ارباب وفا کا ہے بھلانا مشکل، ہم نے یہ ان کے تغافل کو سنا رکھا ہے۔ تغافل کہتے ہیں ان کی غفلت کو، بے پرواہی کو سنا رکھا ہے، وہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتی اس لیے بے وفا ہے، تغافل غفلت میں ہے، سست ہے، ہم نے یہ ان کے تغافل کو سنا رکھا ہے۔ تم نے بال اپنے جو پھولوں میں بسا رکھے ہیں، شوق کو اور بھی دیوانہ بنا رکھے ہیں، یعنی ہمارے شوق کو تم نے بالوں میں جو پھول لگا رکھے ہیں، میرے شوق تم سے ملنے کی اور بھی دیوانگی میرے شوق کو بڑھا رکھا ہے۔ سخت بے درد ہے تاثیر محبت کی انہیں، بستر ناز پہ سوتے سے جگا رکھا ہے، سخت بے درد ہے تاثیر محبت کی انہیں، بستر ناز سے سوتے سے جگا رکھا ہے، آہ وہ یاد کہ اس یاد کو ہو کر مجبور، دل مایوس نے مدت سے بھلا رکھا ہے، آہ وہ یاد کہ اس یاد کو ہو کر مجبور، دل مایوس نے مدت سے بھلا رکھا ہے، کیا تأمل ہے میرے قتل کے اے بازوئے یار، ایک ہی وار میں سر تن سے جدا رکھا ہے، کیا تأمل ہے میرے قتل میں اے بازوئے یار، ایک وار میں سر تن سے جدا رکھا ہے، حسن کو جور سے بیگانہ نہ سمجھو، حسن کو جور سے بیگانہ نہ سمجھو، کہ اسے یہ سبق عشق نے پڑھا رکھا ہے، حسن کو جور سے بیگانہ نہ سمجھو، کہ اسے یہ سبق عشق نے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے، تیری نسبت سے ستمگر تیری مایوس نے، داغ خرمن کو سینے سے لگا رکھا ہے، سخت بے دردی سے تاثیر محبت نہیں، تم نے بال اپنے پھولوں میں بسا رکھے ہیں، شوق کو اور بھی دیوانہ بنا رکھا ہے، سخت بے درد ہے تاثیر محبت کی انہیں، بستر ناز پہ سوتے سے جگا رکھا ہے، بستر ناز پہ سوتے سے جگا رکھا ہے، آہ وہ یاد کہ اس یاد کو ہو کر مجبور، دل مایوس نے مدت سے بھلا رکھا ہے، کیا تأمل ہے تیرے قتل میں اے بازوئے یار، کیا تأمل ہے، تأمل کہتے ہیں کیا فکر، کیا سوچ ہے، میرے قتل میں اے بازوئے یار، اے میری جان تمہارے بازو میں کیا تأمل، کیا سوچ رہے ہو، ایک ہی وار میں سر تن سے جدا رکھا ہے، ایک ہی وار کرو تو سر تن سے جدا ہو جائے گا، حسن کو زور سے بیگانہ نہ سمجھو، زور سے، حسن کو ستم سے بیگانہ نہ سمجھو، کہ اسے یہ سبق عشق نے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے، حسن کو زور و ستم یعنی ظلم و ستم، زور کہتے ہیں ظلم و زبر کو، زور و ستم کو، حسن کو زور نے بیگانہ نہ سمجھو، حسن کو زور سے بیگانہ نہ سمجھو، کہ اسے یہ سبق عشق نے پہلے ہی پڑھا رکھا ہے، یعنی اسے ظلم و ستم کا پہلے ہی پڑھا رکھا ہے، تیرے نسبت سے ستمگر تیری مایوس نے، تیرے ستم سے ستمگر تیرے مایوس نے، دل
داغ حرمہ میں بھی سینے سے لگا رکھا ہے. داغ حرمہ، حرمہ کے مرکب الفاظ